بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ صفحہ نمبر ہے 136. آیت نمبر ہے 188, 189 اور 190. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لا تحسبن الذين، نہ خیال کریں آپ ان لوگوں کے بارے میں یفرحون جو اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بما ان چیزوں پر اتوا جو انہوں نے کیا، جو کام انہوں نے کیا ہے اس کام پہ وہ تکبر کرتے ہیں. ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں ان یحمدوا یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، بما ان کاموں پر بھی لم یفعلوا جو انہوں نے کیے نہیں ہیں، جو کام انہوں نے نہیں کیے ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے. ولا تحسبنہم، اے پیغمبر آپ ان کے بارے میں ہرگز خیال نہ کریں، بمفازۃ کہ وہ بچ جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، من العذاب اللہ کے عذاب. ولہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. وللہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. گزشتہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کی ہے اس آیت کے اندر. فَمَا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا، آپ ہرگز خیال نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جو تکبر کرتے ہیں ان کاموں پہ جو انہوں نے کیا ہے. ایک ہے بندے نے کام کیا اور اس کام پہ تکبر. دوسری چیز ہے بندے نے کام بھی نہیں کیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اس کام پہ تعریف ہو. کام کسی اور نے کیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، یا کام اجتماعیت کے ساتھ ہوا ہے اور یہ چاہتا ہے میرے اکیلے کا نام. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں سے کوئی بات پوچھتے تھے. یہودی کیا کرتے تھے، ایک تو اس کا غلط جواب دیتے تھے، دوسرا وہ خوش ہوتے تھے اس بات پہ کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مطمئن کر لیا، اور تیسرا وہ یہ چاہتے تھے کہ اب اس کام پہ جو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹ بول کے مطمئن کر لیا ہے، اب اس کام پہ ہماری نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعریف بھی کرے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اچھی معلومات دی ہے. ایک تو غلط بیانی کرتے تھے اور اوپر سے یہ سمجھتے تھے، یہ خیال کرتے تھے کہ ہماری اس غلط بیانی پہ اگلا بندہ مطمئن ہو کے ہماری تعریف بھی کر دیں. تو یہ کام یہودی کرتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ اندازہ لگائیں اب یہ کام مسلمان کر رہے ہیں. یہ کام یہودی کرتے تھے، اب یہ کام مسلمان کر رہے ہیں. جس طرح کہ پیچھے بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے
ابو رافع نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا تھا اس آیت کے حوالے سے کہ ایک بندہ کام کرتا ہے خوش ہوتا ہے اور ایک بندہ چاہتا ہے میں نے کام بھی نہیں کیا لیکن میری تعریف ہو، کیا اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ یہ سوال کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت تو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، یہودی ایسا کرتے تھے، مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے، کہ وہ اپنی انا یا اس کو کہتے ہیں خود پسندی، ہر کام میں میں نے کیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا یہ تو کام یہودی کرتے تھے۔ اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ منافقین کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے۔ منافقین کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام جب جنگ پہ جاتے تھے تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، عذر بہانے کرتے تھے، ہمیں یہ مجبوری ہے، یہ بہانہ ہے، ہم جنگ میں نہیں جا سکتے۔ نبی علیہ السلام اجازت دے دیتے تھے۔ اب وہ جنگ پہ بھی نہیں جاتے تھے، گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، اور نبی علیہ السلام جب جنگ کر کے واپس آتے تھے تو منافقین یہ سمجھتے تھے اب ہماری تعریف بھی ہو، ایک جنگ پہ نہیں گئے، اوپر سے کہتے تھے ہماری تعریف بھی ہو، اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ کر قسمیں کھاتے تھے، اللہ کی قسم مجھے یہ مجبوری تھی، اللہ کی قسم مجھے یہ مجبوری تھی، اور یہ چاہتے تھے نبی علیہ السلام مطمئن ہو کے ہماری تعریف کر دیں۔ بندہ تو یہ جانا چاہتا تھا لیکن اس کو یہ فلاں مجبوری تھی، ہماری آگے سے تعریف بھی نبی علیہ السلام کر دیں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ بہرحال یہ آیت نازل ہوئی ہے یہودیوں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل گئی ہے، خود پسندی کی بیماری بڑی تیزی سے پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں ہوں، بس میرا نام آ جائے۔ دیکھیے برے کام ہوتے ہیں دو قسموں کے، ایک بندہ ہوتا ہے اس سے گناہ ہو گیا، برا کام ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی، لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے غلطی ہو گئی، احساس ندامت جس کو کہتے ہیں نا، یہ بندہ کبھی نہ کبھی توبہ کاری لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اب ایک ہے بندے سے گناہ ہوا، بندے سے برا فعل ہوا، اسے ندامت بھی نہیں ہوئی کہ میں نے یہ برا کام کیا، اور اوپر سے وہ اپنے گناہ پہ فخر کر رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ یہ ہے اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، اپنے گناہ کو نیکی سمجھتا ہے اور چاہتا ہے لوگ میری تعریف بھی کریں۔ ایک کیا گناہ، غلط کام کیا ہے، دوسرا غلط کام پہ فخر کر رہا ہے، تیسرا وہ یہ سمجھتا ہے یہ میری غلطی نہیں ہے، نیکی ہے، میری تعریف کی جائے۔ یہ بیماری ہوتی ہے خود پسند بندے کی، کہ میں جو بھی کروں غلط ہو صحیح ہو، لوگ یہ نہ دیکھیں غلط صحیح ہے، لوگ بس میری تعریف کرتے ہیں، یہ کام بہت اچھا ہے۔ تو بہرحال یہ کیوں منع ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ دیکھو نا، انسان تکبر کرتا ہے یا خود پسند ہوتا ہے اپنے اعمال پہ، میں نے یہ بہت بڑا کام کیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام کے اندر یہ چیز بالکل ختم کرنے کے لیے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جا نہیں سکتا۔ جب جا نہیں سکتا تو پھر تکبر کس بات کا؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں۔ فرمایا میں بھی اپنے محض عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ تو میں جانا ہم سب نے اللہ کی رحمت سے ہے، ہاں جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان پر ہو جائے گی۔ یعنی یہ مت سمجھے میں نے اتنا بڑا نیکی کا کام کیا جنت تو میری ہے، یہ اتنا خیال میں نے اتنا بڑا نیکی کا کام کیا جنت میری ہے، بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے میرے عمل کی وجہ سے جنت میری ہے۔ فرمایا نہیں، عمل کی وجہ سے تو ملنی نہیں، اللہ کی رحمت ہوگی اس عمل کی وجہ سے، اس لیے وہ جو عمل کی وجہ سے مجھے ملے گی وہ لفظ اس کے اندر تکبر کی آمیزش تھی، فرمایا یہ لفظ ہی ختم کر دو۔ ہاں عمل نیک ضرور کرو تاکہ اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت پہ اس بات کا اتنا غم نہیں ہے کہ میری امت نیکی نہیں کرے گی، یا آپ یوں سمجھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو، اگر تم سارے گناہ کرو، گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ، مجھے اتنا اندیشہ تمہارا خطرہ نہیں ہے، تمہارے گناہ کرنے کا اتنا خطرہ نہیں ہے
جتنا تمہارا نیکی کر کے تکبر کرنے کا خطرہ ہے۔ تم نیکی کرو گے، تکبر کرو گے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ خود پسند بن جاؤ گے، میں نے یہ کیا ہے، اس کا خطرہ مجھے اپنی امت پہ زیادہ ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، یہ خطرہ بالکل واضح ہے۔ پورا معاشرہ آپ چھان کر دیکھ لیں، اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے، ورنہ شیطان ہر بندے کے اندر داخل ہوا ہے۔ پہلی بات نیکی کرنے نہیں دیتا، اگر بندہ نیکی کر لے اس کے اندر یہ تکبر یا خود پسندی کیوں منع ہے؟ اس کے اندر بہت سارے گناہ شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر خود پسند بندہ ایک تو چاہتا ہے میرا نام ہو، دوسرا اپنے علاوہ سب کو حقیر سمجھتا ہے۔ اب یہ گناہ اس کے اندر شامل ہو گیا، سب سے بڑا تو میں ہوں، میرے علاوہ سب نکمے حقیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ میں بہت بڑا ہوں، میرے پاس علم بہت زیادہ ہے، میں دکاندار سب سے بڑا ہوں، میں فلاں میں سب سے بڑا ہوں، اپنے علاوہ سب کو کمتر سمجھتا ہے۔ فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ نمبر 2، فرمایا یہ خود پسند بندہ حق کو ٹھکرا دیتا ہے، حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ جب اسے پتہ چلتا ہے یہ بات میرے خلاف، اسے قبول ہی نہیں کرے گا۔ اس کا دوسرا مسئلہ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تکبر ہوتا ہی یہ ہے، الکبر باطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، حق کو ٹھکرا دینا۔ اب حق کیا ہے؟ سچائی۔ خود پسند بندہ سچائی کو قبول نہیں کرتا، دوسرا مجھ سے بہتر ہو گیا، وہ اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ اور نمبر 3، لوگوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جب انسان کے اندر آتی ہیں، یہ خود پسندی ہے، تکبر ہے اور یہ حرام ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر بالکل واضح ہے 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو نیک عمل کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں اس پر تکبر کرتے ہیں، اور نمبر 2 وہ لوگ کام بھی نہیں کرتے، کام بھی کوئی نہیں، اور چاہتے ہیں ہمارا نام بھی ہو جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اپنے آپ کو انسان کو بڑا نہیں سمجھنا۔ کیوں نہیں بڑا سمجھنا؟ یہ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے، وَمَا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور انسان تکبر کس بات پہ کرے؟ بادشاہت تو اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، زمین اللہ کا ہے، انسان کے پاس کیا ہے؟ کس بات پہ تکبر؟ میرے پاس ہے کیا؟ کسی بھی انسان کے پاس کیا ہے؟ حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عارضی ہے، ہم اس کے عارضی مالک ہیں، حقیقی مالک نہیں۔ حقیقی مالک تو ہر چیز کا اللہ ہے۔ ایک بندہ کسی کو کوئی چیز دکھا دیتا ہے عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے، اب وہ آدمی چیز قیمتی ہاتھ میں پکڑ کے کہے میں ہی سارا کچھ ہوں، یہ وہ تیرے پاس عارضی طور پہ آئی ہے۔ تو انسان کے پاس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ عارضی مالک ہے اس کا، حقیقی مالک وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو جب انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، پھر ریاکاری بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر تکبر بھی ختم ہو جاتا ہے، خود پسندی بھی ختم ہو جاتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اور آگے فرمایا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کس بات پہ تکبر؟ آسمان کو بدلتا اللہ ہے، زمین پیدائش اللہ نے کی ہے، رات اور دن، کبھی رات آتا ہے کبھی دن، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، سارے کام تو اللہ کرتا ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ عقل والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہی اللہ کا، میرا کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ یہ ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں لفظ میں کو ختم کر دیں، میں نے یہ کام کیا ہے، اس لفظ کو ختم کر دیں، یہ تکبر کی سیڑھی ہے۔ جب انسان میں کرتا رہتا ہے، میں ہر لفظ میں نے کیا، آہستہ آہستہ تکبر کی سیڑھی پر چڑھ جائے گا، ایک دن پکا وہ تکبر بن جائے گا۔ ہمیشہ جملہ بولا کرے ہم نے کیا، ہم کے اندر عاجزی ہے، میں کی بنسبت ہم میں عاجزی ہے، یہ کام ہم نے کیا، اللہ کی توفیق سے ہوا، ہم نے کیا۔ جب انسان اکیلا اپنے آپ کو کریڈٹ دیتا ہے، اگرچہ بندے نے اکیلے ہی کام کیا ہو، لیکن اس کے اندر آہستہ 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 پھر وہ تکبر آتا جاتا ہے، پھر بندہ ایک نہ ایک دن یہ خود پسند بندہ بن جاتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے اب میری تعریف بھی ہو چونکہ میں نے سارا کام کیا ہے۔ اپنی زندگی میں کوشش کیا کریں لفظ میں کی بجائے لفظ ہم کا ہم استعمال کریں، ہم نے کیا ہے،
تھوڑا کیا، کسی نے کیا، ہم نے کیا، اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ توحید کا مسئلہ بھی ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، اب وہ بزرگ بندے، بزرگوں کی باتیں بھی حال ہی میں ایک بزرگ سے ملا، ان کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اندر توحید ختم ہو گئی۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں ہم کوئی بھی کام ہے ہم اپنا آپ استعمال کرتے ہیں، میرا نام لینا، اللہ ہمیں اس وقت یاد آتا ہے جب ہم ہر طرف سے پھنس جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کام کے آغاز میں ہمیں اللہ یاد آ جائے، یار اللہ کی توفیق سے یہ کام ہو جائے۔ ہم اللہ کو شامل نہیں کرتے، ہم اللہ کو شامل اس وقت کرتے ہیں جب ہر طرف سے پھنس جاتے ہیں، پھر ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ یار یہ ہماری توحید کی منافی نہیں ہے، ہماری توحید ہی ختم ہو رہی ہے۔ اور یقیناً ایسے ہے۔ توحید کا مطلب تو یہ تھا کہ ہر کام میں ہمیں سب سے پہلے اللہ یاد آئے، لیکن ہمیں اللہ یاد آتا ہے سب سے آخر میں جا کے۔ تو اس لیے ہر کام کے آغاز میں اللہ کو شامل کریں، اللہ کی توفیق سے ہوگا، اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ کی مدد سے ہوگا، اپنے آپ کو نہیں۔ اور پھر کوشش کیا کریں ہم لفظ ہم استعمال کریں تاکہ اس خود پسندی سے اور اس تکبر سے ہم بچ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔